اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کے بہت سے صفاتی نام ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حالت میں پکارتا ہے، چاہے پریشانی کی حالت میں پکارے، خوشی کی حالت میں پکارے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو، اپنے بندوں کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے، جس کو پڑھنے سے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ کو 3 فوائد بتلاتے چلیں جو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اللہ تعالیٰ اسے وسیع مقدار میں رزق عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا اسے کسی کا محتاج نہ ہونے دے، اللہ رب العزت اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے۔ تو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے سے یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس عمل کا دوسرا فائدہ، ہر بندے کی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہوتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، کوئی بیرون ملک جانے کا خواہش مند ہے، کوئی اولاد کا خواہش مند ہے، یعنی کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی۔ تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس عمل کا تیسرا فائدہ، اس وظیفے کے پڑھنے کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو، آپ کے اس دکھ کو، تکلیف کو فوراً ختم فرما دے گا۔ تو یہ 3 بہت بڑے فوائد سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ ان فوائد کے علاوہ بھی انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے 3 نام ہیں جن کا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستو، پہلا نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ دوسرا نام ہے یا لطیف، جس کا مطلب ہے لطف و کرم عطا کرنے والا۔ اور تیسرا نام ہے یا غنی، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ تو یہ 3 اللہ رب العزت کے بڑے مبارک نام ہیں جن کا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے 2 اوقات ہیں۔ یا تو آپ صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھ لیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد شروع کیا ہے، تو باقی جتنے دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد شروع کیا ہے، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ باقی دنوں میں بھی رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو
یا وہاب، یا لطیف، یا غنی، ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا لطیف، یا غنی، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہاب، یا لطیف، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگو۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگو۔ اگر رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے دعا مانگو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین جانیں کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو مسلسل 40 دنوں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 21 دنوں تک اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں، کیونکہ اس عمل سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو دوستو، وہ عمل، وہ وظیفہ ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اور میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ صرف 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بس اتنے کلمات آپ پڑھ لیں، اور روزانہ کسی بھی وقت، پورے دن میں یا رات میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمات آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔